چن لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کچھ ہستیوں کو چنتا ہے، پھر چننا میرا اور آپ کا اور چیز ہے۔ کچھ ہستیوں کو اگر میں منتخب کر لوں، چن لوں، چوز کر لوں، تو اس کو اپنی فکر، شعور، اپنے ادراک کے مطابق کروں گا۔ اور حضرت صاحب قبلہ اگر کچھ ہستیوں کا انتخاب کریں، چوز کریں، چنیں، تو اس میں ان کا اپنا مزاج اور طبیعت اور شعور اور ادراک، فہم اور علم، ان چیزوں کا استعمال ہوگا۔ اور اگر یہ چننے والا کوئی داتا علی حجویری ہو تو معیار اور بڑھ جائے گا، اور اگر چننے والا لاہور والے علی کی بجائے نجف والا علی ہو، جس علی کے صدقے دوسرے علی بنے، تو معیار اور بڑھ جائے گا۔ تو پھر اندازہ لگائیں کہ جب چننے والا مخلوقات میں سے کوئی نہیں بلکہ خالق کائنات خدا خود ہو، تو پھر جو ہستیاں وہ چنے گا، پھر ان کا معیار کا اندازہ لگائیں کہ کیسا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اس جملے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، آل ابراہیم کو، وآل عمران، اللہ رب العالمین نے چن لیا آل عمران کو۔ فرمایا العالمین، تمام عالمین میں سے ان ہستیوں کو چن کر اللہ رب العالمین نے خود ان کو عظمتیں عطا فرما دی۔ تو حضرات محترم، جن کو رب چن لے، حدیث قدسی میں الفاظ آتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، میرے نبی کی روایت ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے روایت کملی والے کی ہو، فرمان رب العالمین کا ہو۔ فرمایا وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ۔ فرمایا اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے وہ بندے جو فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، فرمایا اللہ رب العالمین ان فرائض کی ادائیگی کرنے والوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا جب فرائض ادا کر لیتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کے بعد یتقرب الیہ بالنوافل، پھر نوافل کا کام شروع ہوتا ہے، پھر نوافل پڑھتے پڑھتے اللہ رب العالمین کا قرب اختیار کرتے ہیں۔ یا اللہ پھر تیرا قرب کیسے ملتا ہے؟ حضرات محترم، ایک بات تو قابل ذکر یہ ہے کہ آج ہر بندہ یہ سمجھتا ہے، آج کے زمانے میں ماشاءاللہ شعور، فکر، ادراک، دین کا علم ہر بندے تک پہنچ چکا ہے۔ وہ پرانی شعبدے بازیاں دکھا کر رب کا قرب ثابت کرنے والے یہ فراڈیے قسم کے لوگ جو ہیں، ان کو ہر بندہ سمجھ گیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرب دوپہر کو دھواں دکھانے سے نہیں ہوتا، رب کا قرب مختلف رنگوں کی ٹاکیاں لگی چادر اوپر لینے سے رب کا قرب نصیب نہیں ہوتا، کڑے پہننے سے رب کا قرب نہیں ملتا، مہینہ مہینہ نہ نہانے سے رب کا قرب نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میرے قرب کی طرف جو رستہ جاتا ہے، اس کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرائض کی ادائیگی ہے۔ یعنی جو جو چیزیں میرے رب نے فرض قرار دے دی مسلمان پر، 5 وقت کی نماز فرض ہے، مہینے کے روزے فرض ہیں، سال کے بعد صاحب استطاعت پہ زکوٰۃ فرض ہے، پوری زندگی میں صاحب استطاعت پہ 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ جب تمام فرائض کی ادائیگی بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے رستے کی پہلی سیڑھی رب کی طرف سے عائد فرائض کی ادائیگی ہے۔
پتہ چلا فرض چھوڑنے سے، نمازیں چھوڑنے سے، بے حجامتا اور بے غسلہ رہنے سے بندہ رب کا بندہ نہیں بنتا، درویشی نہیں ملتی، فقیری نہیں ملتی۔ فقیری رب اسے دیتا ہے، اپنا قرب اسے دیتا ہے جس کا سفر فرائض سے شروع ہوتا ہے۔ اگلے الفاظ اللہ رب العالمین نے ادا فرمائے، حدیث قدسی ہے، فرمایا فرائض کی ادائیگی پر جب وہ کار بند ہو جاتا ہے پھر اور میری طرف بڑھتا ہے، میری طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے دل میں نوافل کی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر اپنی زندگی میں نوافل کو داخل کرتا ہے، نوافل بڑے شوق سے پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا اسے قرب نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں محبت کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں رب اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں رب العالمین اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اور كُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ كُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں رب العالمین اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ تو یا اللہ کیا ہو جاتا ہے پھر؟ فرمایا جب سماعت میں بن جاتا ہوں، بصارت میں بن جاتا ہوں، پکڑنے کی طاقت میں بن جاتا ہوں، چلنے کی قوت میں بن جاتا ہوں، تو وہ بندہ مظہر صفات خدا بن جاتا ہے۔ ہوتا بندہ ہے، اللہ کی صفات کا اس میں سے اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے ولی کی شان کہ رب فرمائے كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، بلکہ بخاری شریف میں اسی روایت کے آگے مزید اور الفاظ ہیں، فرمایا وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں رب اس کی زبان بھی بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے۔ وَفُؤَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، میں دل و دماغ بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے۔ تو گویا ہوتا تو بندہ ہے لیکن رب کے چننے سے، انتخاب سے اور اس بندے کی محنت سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا مظہر، خدا نہیں بنتا، خدا کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، اظہار ہوتا ہے اس میں۔ تو جب ولی کامل کی یہ شان ہے، اولیاء میں سے رب جن کو منتخب کرے ان کا یہ مقام ہے، تو انبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی نے یہی چیز سمجھائی، فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یا اللہ تو پھر کیسے چنتا ہے؟ فرمایا اولیاء میں جن کو چنوں ان کی شان یہ۔ تو جہاں اولیاء کی استطاعت کا اس کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے انبیاء کی طاقتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے صرف ایک جملہ بولوں گا کہ دنیا میں جتنا بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں، امام رازی نے اس کی تشریح فرمائی کہ انسان میں دو قوتیں ہیں، ایک قوت محرکہ ہے اور ایک ہے قوت مدرکہ۔ محرکہ کہتے ہیں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، اس کی قوت کو۔ مدرکہ کہتے ہیں انسان کا علم حاصل کرنے کی جو قوت ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں اس کے چینل ہیں 5، وہ ہے 4 چینل کے ذریعے بندہ علم حاصل کرتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ 5 حواس خمسہ ہے۔ 5 حواس خمسہ کے ذریعے بندہ علم حاصل کرتا ہے، یا تو دیکھ کے، یا سن کے، یا ٹٹول کے، قوت بصر، قوت سماعت، قوت لمس، یا سونگ کے، قوت شامہ۔ یہ 5 حصے ہیں جن کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ پرائمری پڑھے تو تب بھی یہ حواس خمسہ استعمال ہوتے ہیں، مڈل کر لے تو پھر بھی حواس خمسہ استعمال ہوتے ہیں، میٹرک ایف اے بی اے، ایم فل پی ایچ ڈی،
پھر آگے پڑھتا جائے، جوں جوں ترقی کرتا جائے، بلکہ آج تو انسان نے بڑی ترقی کر لی، چاند تک پہنچ گیا، سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا گیا۔ یا اللہ اتنا علم 5 حواس کو استعمال کرنے کے بعد اس نے حاصل کر لیا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، چاہے چاند پہ پہنچ جاؤ پھر بھی میں رب کی طرف سے یہی اعلان ہے کہ میں نے علم قلیل دیا ہے۔ یہ آج سائنس کی ترقی ہے، پلاسٹک کی یہ پھٹی، اس میں سماعت بھی آ گئی، بصر بھی آ گئی، اس میں دنیا کے سارے کام ہو گئے، ویڈیو بھی اس میں، نوٹ بک بھی اس میں، کیمرہ بھی اس میں، ٹیپ بھی اس میں، ویڈیو بھی اس میں، سارا کچھ اس ایک پھٹی میں آ گیا۔ یا اللہ بڑا علم، فرمایا جتنے بھی علم کے دعوے کر لو، قرآن کا جملہ حق پر مبنی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، میں رب نے بندے کو علم قلیل دیا۔ یا الہ العالمین، وہ پرائمری میں تھا تو تو نے کہا علم قلیل، مڈل میں تھا پھر بھی علم قلیل، فرمایا پھر بھی، وہ پی ایچ ڈی کر لے پھر بھی علم قلیل، وہ ایم فل کر لے پھر بھی علم قلیل، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جائے پھر بھی علم قلیل۔ یا اللہ اگر وہ چاند پہ پہنچ جائے، فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، پھر بھی علم قلیل۔ گویا اس کو اس طرح سمجھیں کہ علم قلیل سے اگر بندہ چاند پہ پہنچ جائے تو جس کے پاس علم کثیر ہو وہ زمین پہ کھڑا ہو کے ایک اشارے سے چاند قدموں میں بلا لے، تو یہ رب کی عطا ہے۔ علم قلیل سے تو بندہ سورج کی روشنی کو مسخر کر لے، سولر سسٹم کے ذریعے بندہ سورج کی قوت کو، شمسی توانائی، اس کو اسیر کر لے، قیدی بنا لے، اسیر کر لے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، میں نے تمہیں علم قلیل دیا۔ یا اللہ اس نے سورج کو مسخر کر لیا، فرمایا پھر بھی علم قلیل ہے۔ گویا علم قلیل والا اگر سورج کی توانائی کو مسخر کر لیتا ہے تو اگر کسی کو میرے رب نے علم کثیر دیا ہے تو وہ ایک انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا کے مولا کائنات مولا علی کی عصر کی نماز وہ محمد عربی ادا کروا دیتا ہے۔ اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ 5 قوتیں ہیں جن سے بندہ علم حاصل کرتا ہے۔ جو اللہ کے نبی ہیں ان کی یہ 5 قوتیں رب کا قرآن بیان کرتا ہے کہ جہاں عام انسان کی ان 5 قوتوں کی انتہا ہے، وہاں سے اللہ کے نبی کی ان 5 قوتوں کی ابتدا ہے۔ مثلاً آپ کی اور میری نظر سامنے دیکھتی ہے، نظر کی ایک حد ہے۔ اللہ کا قرآن حضرت ابراہیم کی نظر کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم کو زمین و آسمان کی نشانیاں دکھا دی۔ علامہ امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت طیبہ کے تحت وَكَذَلِكَ نُرِي، را یرا کا معنی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا۔ آپ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا زمین و آسمان کی تمام نشانیوں کو، تمام علامات کو، تمام چیزوں کو ہم نے ابراہیم کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، ہماری آنکھ صرف سامنے دیکھتی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں رب نے کیسے زمین و آسمان کی نشانیاں ابراہیم پیغمبر کے سامنے رکھی۔ آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک نظر جب نیچے ڈالی، نظر نیچے جاتی جاتی تحت الثری کو کراس کر گئی، زمین کی ساری نشانیوں کا پتہ چل گیا۔ اور جب امام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ اوپر کی تو اللہ رب العالمین کے عرش تک آسمانوں کی ساری نشانیوں کو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے علم سے ابراہیم نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر۔ اور میرے نبی نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون،
میں وہ چیزیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ تو پیغمبر کی قوت بصر اور قوت سماعت عام انسان اور بشر سے ماورا ہے۔ جہاں عام انسان کی قوت بصر اور قوت سمع کی انتہا ہوتی ہے، وہاں اللہ کے نبی کی ان قوتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ فرمایا قوت سماعت، قرآن مجید میں دوسری مثال، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے، 3 میل دور چیونٹیوں کی ایک قطار ہے، اس پوری قطار کے آگے بڑی چیونٹی چھوٹی چیونٹیوں کو پیچھے موڑ کے کہتی ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ کہیں تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل نہ دے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں رب کا قرآن سورہ نمل پڑھ رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان 3 میل دور سے چونٹی کی آواز سنی تو کیا کہا؟ فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ 3 میل دور چونٹی کی آواز سن کے اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ یہ تھا، پہلا تھا قوت بصر، جہاں انسان کی قوت بصر کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں کسی بھی نبی اور پیغمبر کی قوت بصر کی ابتدا ہوتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بندے کو پتہ چل جائے کہ عام بشر اور ہوتا ہے، نبی رب کا منتخب کردہ ہوتا ہے، پیغمبر اور ہوتا ہے، اور کوئی بھی بشر 5 قوتوں سے علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے یہ 5 قوتیں حواس خمسہ پیغمبروں کے بیان فرما دیے۔ ان میں سے پہلی قوت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ تھی قوت بصر، دوسری جو قوت رکھی وہ تھی قوت سماعت، کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو جو قوت سماعت عطا کی وہ بھی ایسی قوت سماعت ہے کہ کسی اور بشر کو نہیں مل سکتی۔ یہ تو تھی حضرت سلیمان کی قوت سماعت۔ میرے نبی کی قوت سماعت کا اندازہ لگاؤ، حضرت میمونہ ام المومنین ہیں، نبی کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن کملی والے بات کے اندر رفع حاجت جہاں کی جاتی ہے، بیت الخلاء میں اچانک بیت الخلاء سے آوازیں آنے لگیں، لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا۔ میں بڑی حیران ہوئی جب کملی والے بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آوازیں کیسی تھیں؟ فرمایا ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے عمر بن سالم خزائی، خزا قبیلے سے تعلق ہے، اس نے ہم مسلمانوں سے صلح کا معاہدہ کیا ہوا ہے، مکے میں رہتا ہے، مکے کے کافروں نے ہم مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے کی وجہ سے اس پر اس وقت حملہ کیا جب وہ مکے سے مدینے آ رہا تھا، اور مدینے آتے آتے رستے میں وہ ایک قصیدہ گنگنا رہا تھا، طرز یاد کر رہا تھا، عربی کا قصیدہ پیغمبر کی شان میں وہ قصیدہ پڑھتے پڑھتے آ رہا تھا۔ جب وہ اس شعر پر پہنچا جس شعر میں اس بندے نے یعنی عمر بن سالم خزائی نے میرے نبی سے استغاثہ کیا کہ یا رسول اللہ مدد کیجئے، اتنے میں ان کافروں کا حملہ ہوا اور میں نے اس کی آواز کو سینکڑوں میل دور سے سن لیا، تو میں بیت الخلاء میں تھا، میں نے اس کو آواز دی لبیکا لبیکا لبیکا، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، نصرتا نصرتا، تمہاری مدد کر دی گئی ہے تمہاری مدد کر دی گئی ہے۔ جب وہ بندہ عمر بن سالم خزائی مدینے پہنچا، مدینے کے لوگوں نے گھیر لیا، پوچھا کہ کوئی واقعہ ہوا رستے میں؟ اس نے کہا ہاں کافروں نے حملہ کر دیا تھا، میں
یہ قصیدہ پڑھ رہا تھا، اچانک کہیں سے آواز آئی، لبیکا 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 نصرتا نصرتا نصرتا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی آواز دینے والا کون ہے، لیکن کافر بھاگ گئے اور میری واقعی مدد ہو گئی۔ آواز دینے والے کو میں نہیں جانتا۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں اگر دن فلانا تھا، وقت فلانا تھا، جس وقت تیرے کانوں میں آواز آئی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم گواہ ہیں وہ آواز دینے والا کوئی اور نہیں، نبیوں کا امام محمد مصطفیٰ تھا۔ یہ ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوت سماعت۔ آگے ہے قوت لمس۔ اللہ کے قرآن نے قوت لمس ہے، ٹچ کرنے کی قوت۔ اگر کوئی بندہ بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے، وہ بھی اگر علم حاصل کرنا چاہے تو وہ ٹٹول کے علم حاصل کرے گا۔ ٹٹولے گا کہ چیز سخت ہے یا نرم ہے، سرد ہے یا گرم ہے۔ کچھ علم مس کرنے سے، ٹچ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک حواس خمسہ کی ایک حص ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ حص بھی رب نے قرآن میں بیان کی ہے۔ آپ اور میں ہم ٹٹولتے رہیں، مس کرتے رہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں رب کے قرآن نے کہا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میں عیسیٰ روح اللہ جب بیماروں کو ٹچ کرتا ہوں، ہاتھ لگاتا ہوں، میرے ہاتھ لگانے کی برکت سے اللہ رب العالمین نے مجھے یہ طاقت عطا کی ہے کہ بیماروں کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ 5 حصے ہیں جن کے ذریعے عام انسان علم حاصل کرتا ہے، یہ 5 چینل ہی عام بشر کے نبی سے نہیں ملتے، تو عام بشر نبی سے کیسے مل سکتا ہے؟ یہ ہے ٹچ کرنے کی قوت۔ ٹچ کرنے کی ایک اور مثال قرآن مجید میں ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب نبی کے بیٹے حضرت یوسف کو ملنے گئے، غلہ لینے گئے، پتہ نہیں تھا کہ جس سے غلہ لینے جا رہے ہیں وہ ہمارا بھائی ہے۔ وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، رب کا آرڈر نہیں تھا۔ فرمایا یوسف اپنا آپ نہیں بتانا، غلہ دے دو۔ حضرت یوسف نے ان سے پوچھا کون ہو، کس علاقے سے آئے ہو؟ کہتے ہیں کنعان سے آئے ہیں، یعقوب نبی کے بیٹے ہیں۔ پوچھا تمہارے باپ کا کیا حال ہے؟ بتایا ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یوسف تھا، باپ کو بڑا پیارا تھا، وہ چھوٹے ہوتے بھیڑیا کھا گیا، ان کی جدائی میں رو رو کے، ویسے تو باپ ٹھیک ہے لیکن یوسف کی جدائی میں رو رو کے اپنی آنکھوں کا نور دے بیٹھا ہے، اب انہیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا مبارک اتارا۔ کیا کیا؟ کرتا اپنا قمیض اتارا جو پہننا تھا آپ کا۔ ہماری اترن تو شاید آج کے زمانے میں ترقی یافتہ دور ہو گیا، کوئی کمی بھی نہ لے، لیکن یہ پیغمبر کی اترن تھی، رب کے قرآن کی گواہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي یَأْتِ بَصِیرًا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیض اتار کے دیا، فرمایا لے جاؤ یہ قمیض میرے باپ یعقوب کے چہرے پہ ڈالو، اس قمیض کی برکت سے آنکھوں میں نور واپس آ جائے گا۔ وہ بھائی قمیض یوسف کی لے کے نکلے مصر سے۔ ادھر حضرت یعقوب روز پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے مولا مجھے یوسف سے ملا دے، اور بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جی اب تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی اس کی، کیوں انتظار کرتے ہو؟ تو ایک دن ایسے ہی انتظار کر رہے تھے، ادھر سے قمیض آپ کا بھائی، اس کا نام تھا لاوی، وہ لے کے نکلا مصر سے، ادھر سے قمیض مصر سے چلی
اور ادھر حضرت یعقوب کنان کی پہاڑی پہ کھڑے، آپ نے ایک جملہ بولا، وہ جملہ میں اپنی زبان سے نہیں، رب کی زبان قرآن کی آیت سے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ وہ جملہ جو حضرت یعقوب نے بولا، آپ نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ حضرت یعقوب فرماتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے، انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، آپ میں جو سمجھدار ہیں 10 بندے بھی بات سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا میری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے۔ باقی ہر بندے کی سوچ اپنی ہوتی ہے، میں نے اب تک آپ کے سامنے رب کا قرآن پیش کیا ہے، کوئی دائیں بائیں والی بات نہیں کی۔ یہ بھی جملہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت یعقوب پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے آپ فرما رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے کیا آ رہی ہے؟ یوسف کی۔ بولیے بولیے، مجھے یوسف کی۔ لیکن اگلا لفظ بڑا قابل توجہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا تھوڑی دیر کے لیے کبھی اپنے کان مجھے ادھارے دے دو، بات سمجھ آ جائے گی۔ اگلا جو لفظ قرآن نے بولا وہ کمال کا لفظ ہے، وہ بڑا قابل غور ہے۔ فرمایا لولا ان تفندون، اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو، تو فندون کا مطلب ہے جو بزرگ بندہ زیادہ عمر کی وجہ سے اپنا عقلی توازن کھو دے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تفندون۔ تو حضرت یعقوب کو یہ خطرہ ہے۔ بڑے سیانے لوگ بیٹھے ہو، میرے ان جملوں کی طرف غور کرنا۔ حضرت یعقوب